جڑا بندہ مہمان دے کے مہمان دی مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس بندے دا اللہ تے اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہے اس بندے نو چاہیے کہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی اچھے طریقے نال کرے۔ یہ ساری شریعت دا ایک اہم ترین جز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر یہ خوبی بدرجہ اتم موجود ہے کہ بہت زیادہ اپنے جناب مہمانہ دے نال مہمان نوازی کرنے والے نے۔ اور جناب یہ بات روایات دے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دیر تک اپنے جناب کھانے دا آغاز نہیں سن کر دے جنی دیر تک کسی مہمان تلاش کر کے اپنے نال اپنے دسترخوان تے بٹھا نہیں سلیندے۔ اسی جناب کوئی مہمان آ جائے تے اپنے برتن جڑے سمیٹنے شروع کر دینے ہیں کہ یار بعد اندر ہی کھاواں گے، اگر کھادا تے اینو بھی نال کھوانا پائے گا، تے اس کر کے بعد اندر ہی اسی اپنا کام جڑا کر لا گے۔ اے میرے دوستو ساری شریعت دا اے عمل نہیں، بلکہ مہمان نوازی والا ذہن انسان دا ہونا چاہیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس مہمان نوازی دا جناب اجر تے صلہ اور کیا عطا فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وقال تعالى في مقام آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، جو اللہ سب دا خالق ہے، سب دا مالک ہے، سب دا رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الکل، خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز سامعین محترم، چند دنوں تو بعد بڑے ہی مقدس مطہر ایام شروع ہونے والے نے، جنہ دے اندر کیتی ہوئی عبادت اللہ رب العزت نو بہت زیادہ پسند ہے۔ میری مراد ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے کہ جنہ دنہ دے اندر اسی اللہ رب العزت دی عظیم عبادت جیڑی ہے انہوں کرنے ہیں، جنہوں نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور جنہ دے کول سرمایہ اور پیسہ اور مال موجود ہے وہ اس عظیم عبادت نو کردے نے۔ اور انہاں ہی 10 دنوں دے اندر اسی ایک ایسی عظیم سنت نو زندہ کرنے ہیں جنہوں سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اللہ دے راستے دے اندر قربانی جیسا عظیم عمل تے عظیم عبادت اسی کرنے ہیں، اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد اندر اسی کرنے ہیں۔ اور بات یاد رکھو، کائنات دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہستی ایک ایسی ہستی اور ذات ہے کہ جنہ دے وال نسبت کرنے
بندہ اپنے واسطے باعث فخر سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانا ہر بندہ باعث فخر سمجھتا ہے کہ میں ابراہیمی ہاں۔ مسلمان ہوئے تد بھی وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، عیسائی نے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، یہودی نے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ یعنی کہ کائنات دے اندر ہر گروہ، ہر ملت، ہر آدمی، ہر قوم، قبیلہ اتنی پقیدہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کہ انہاں دے ول نسبت کرنا ہر بندہ باعث فخر سمجھتا ہے۔ لیکن اصل ابراہیمی کون ہے؟ جیڑا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے پیروکار ہے، انہاں دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، زبانی کلامی نہیں، گل بات دے اندر نہیں، بلکہ عملی طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی بنان دی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ ابراہیمی ہے۔ ویسے تے قرآن پاک دے اندر یہودیاں نے بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے ابراہیمی کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن اندر سورہ آل عمران اندر انہاں لوگوں کا رد بھی کر دیتا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے ذرا غور کرنے ہاں۔ الہ العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہندے نے، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہندے نے، لیکن اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کردا پیا، اس بات دا شاہد ہے۔ اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کائنات لوگوں سن لو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن، نہ عیسائی سن، نہ ہی مشرک سن، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے مطیع بندے سن، اللہ دے فرما بردار بندے سن، اللہ دے مسلمان بندے سن۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تے عیسائی نہیں سن، اور ابراہیم علیہ السلام دی ذات وہ ذات ہے جنہاں نے اللہ دی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور اسی واسطے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک شان تے مقام تے عظمت تے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف القابات دے نال اپنے قرآن اندر انہاں نو جناب بیان فرمایا، انہاں نو کئی القابات دے کے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دی شان کو بیان فرمایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اپنا پیارا دوست تے صدیق کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے پکاریا، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام میرے جگری دوست نے، میرے دلی دوست نے۔ خلیل آندے نے جیڑا بندہ رب دے بہت زیادہ قریب ہوئے، جیڑا بندہ گہرا دوست ہوئے، اس بندے نو خلیل آکھیا جاندا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے اپنے قرآن اندر اعلان فرمائے نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اپنے قرآن اندر انج اعلان فرمائے نے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کائنات دے لوگوں ابراہیم علیہ السلام تے میرا سچا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ رب العزت نے کہتے اپنے قرآن اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
پوری امت قرار دیتا ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امتن کانتن امتا واحدہ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام پوری امت دے قائم مقام نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے انج اعلان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان تے مقام بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کا پیشوا پوری امت کا رہنما پوری امت کا مقتدا کیا ہے امام بنایا. فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اسی تینوں پوری امت کا امام بنا دیتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اے شان تے مقام عطا فرمائے نے کہ تے ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام دی ذات تہاڈے واسطے آئیڈیل ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. فرمایا ابراہیم دی ذات تہاڈے واسطے نمونہ ہے تہاڈے واسطے آئیڈیل ہے. اور فرمایا جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑیاں ہو کے رب دے کعبہ دی بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے کدی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کائنات دے لوگوں ابراہیم دی ذات و ذات ہے ابراہیم دی ہستی و ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت وہ شخصیت ہے. اللہ نے فرمایا جس جگہ تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے میرے بیت اللہ دیاں تعمیراں کیتیاں نے جنی دیر تک تسی اس جگہ تے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں ادا کرو گے اللہ حج جیسی عظیم عبادت قبول نہیں کرن گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس شان تے مقام عظمت فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اے فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہ عطا فرماندے. ابراہیم علیہ السلام نے رب دے نال وفا کرن دی حد کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی نوازن دی حد کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم جناب نعمتاں دے نال نواز کے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ میرے نال وفا کردا ہے میں اللہ اس بندے دے نال وفاداری کرنا وا. اور ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اندر کتنی مشکلات آئیاں نے کتنی پریشانیاں آئیاں نے کتنے مصائب آئے نے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پریشانی دے اندر رہ کے ہر امتحان دے اندروں کامیاب ہو کے نکلے نے. ایسے نہیں تھے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمائے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف طریقیاں دے نال آزمایا. قربان جاواں کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ دے کے اللہ تبارک و تعالی آزماندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے کنے کو شاکر رہندے نے. کدی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دتی ہے بیٹا دتا ہے تے بچپن دے اندر اللہ تبارک و تعالی کہندے نے ابراہیم اپنے اس 80 سالاں دے بعد ملن والے بیٹے نو اپنے بڑھاپے دے سہارے نو جنگلاں تے بیاباناں دے اندر چھڈ کے آؤ نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم تے لبیک کہندیاں ہویاں اپنے جناب بیٹے نو اپنی بیوی نو جنگلاں تے بیاباناں دے اندر چھڈ دیتا ہے تے نال ہی اللہ دے سامنے اپنی زبان اندروں اے بات کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس
الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سونے مالکا جیڑا بیٹا تو مینوں عطا کیتا ہے اللہ تیرے حکم دے نال جنگلاں دے اندر چھڈ آیا واں، بیاباناں دے اندر چھڈ آیا واں اللہ سونیا تیرے حکم دے مطابق اللہ میں بے آباد جگہ دے اندر اپنے بیٹے نو چھڈ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان اندروں بھی کامیاب ہو گئے نے، اس امتحان دے اندروں بھی کامران ہو گئے نے۔ بیٹا تھوڑا جہا بڑا ہویا اللہ نے فرمایا ابراہیم اے بیٹا جیڑا تانوں عطا کیتا ہے اینو اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک یا اللہ سونیا اے بیٹا دتا ہی تیرے رستے دے اندر قربان کر دیاں گا، قربان جاواں۔ اے فضیلتاں اے مقام تے شان ایویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نو ملیا نہیں۔ بڑیاں بڑیاں قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے پیش کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دتیاں نے۔ کدی اپنا گھر چھڈیا ہے، قوم چھڈی ہے، قبیلہ چھڈیا ہے، اپنے باپ نو چھڈیا ہے، گھر بار نو چھڈیا ہے، برادری چھڈی ہے۔ کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی خاطر آگ دے اندر چھلانگاں بھی لگا دتیاں نے۔ اینیاں قربانیاں دین تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نو اینا عظمتاں دے نال نوازیا ہے۔ اے عظمتاں ابراہیم علیہ السلام نو ایویں اللہ نے عطا نہیں کر دتیاں، بڑیاں قربانیاں پیش کرنیاں پیندیاں نے۔ انہاں جناب فضیلتاں نو حاصل کرنے واسطے اپنے جناب گھر بار چھڈنے پیندے نے، اولاد قربان کرنی پیندی ہے، مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنا پیندا ہے، جناب بیوی بچے اپنے اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنے پیندے نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر جتنی فضیلت اور جتنے اوصاف حمیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیان فرمائے نے نا، کسے ہور نبی دے یا کسے ہور ہستی دے اینے اوصاف قرآن پاک دے اندر موجود نہیں۔ اور وجہ کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی صفت اور خوبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائی ہے کہ سب تو بڑی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات اندر ایسی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کدی بھی اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں سی کیتا۔ مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، مشکلات آئیاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے نال کدی بھی شرک جیسی غلیظ جیڑی ہے اے جناب خصلت اینو ادا نہیں کیتا، شرک نہیں کیتا اللہ دی ذات دے نال۔ اور اس بات دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے نال شرک کرنے والے نہیں سن۔ اور آج اگر ساڑھے تے تھوڑی جی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے اور ساڑھے تے جناب کوئی تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، اسی رب دے گلے شکوے کرنے شروع کر دینے ہیں جناب۔ تویز گنڈا تاگا جادو منتر یہو جیاں چیزاں وال تر پینے ہیں، رب دی ذات نال شرک کر لینے ہیں۔ بڑا کوئی بندہ توحید پرست بھی ہوئے نا، پریشانی دے عالم اندر آ کر مصیبت دے اندر آ کے رب دی ذات نال شرک کر لیندا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہ دے بارے اللہ آسمان تو گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کدی میری ذات نال شرک نہیں کیتا، توحید دے معاملے اندر کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کیتا۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے بارے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک اندر ایک گواہی دیتی ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے جیڑیاں گواہیاں اللہ تبارک و تعالی نے دیتیاں نے نا،
اللہ رب العزت فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کائنات دیو لوگو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی اپنے رب دی ذات نال شرک نہیں جے کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی خوبی ہے اسی قربانی جیسی عظیم عبادت کرنے ہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے، تے سانو چاہیے کہ جتھے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے اسی عمل کرنے ہاں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اندر جیڑیاں دوسریاں خوبیاں نے انہاں نو بھی اپناؤن دی کوشش کریے۔ فرمایا ابراہیم دی ذات ہووے جن نے اپنے رب نال کدی شرک نہیں کیتا۔ دوسرے مقام تے پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کائنات دیو لوگو، ابراہیم رحمت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے اپنے رب نال شرک نہیں جے کیتا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اللہ نے چار مرتبہ قرآن پاک دے اندر اے بات دا اعلان کیتا ہے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو اس بات تو متنبع کر رہے نے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، تسی بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی اتباع کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تے فرمایا فرما برداری کرنی کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ تو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات و ذات جنہ رب نال کدی شرک نہیں سی کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی خوبی ہے کہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات نال توحید دے اندر کسی بھی بندے دے نال کمپرومائز نہیں کرنا، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی خوبی یہ بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے شکر گزار بندے سن۔ اللہ نے نعمت عطا کیتی ہے تد بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، اگر اللہ نے نعمت کھو لئی ہے تد بھی رب دا شکر ہی ادا کیتا ہے۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت نہیں دیتی پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اندروں رب دے گلے تے شکوے نہیں کیتے۔ بیماری آئی ہے گلے شکوے نہیں کیتے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مشکلات آئیاں نے، قوم نے جناب جھٹلایا ہے، علاقہ چھڑے آئے، کاروبار چھڑے آئے، پریشانیاں آئیاں نے، لیکن اللہ دی ذات دا ایک ذرہ برابر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گلہ تے شکوا نہیں کیتا۔ اج ساڑھے تے تھوڑی جی تنگی آ جائے، مصیبت پریشانی بن جائے، اسی اللہ دی ذات دے نال جناب گلے شکوے شروع کر دینے ہاں، اللہ دی ہر نعمت کھا کے، لیکن نعمتاں دی اسی قدردانی نہیں کر دے۔ لیکن قربان جاواں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے ہستی او ہستی ہے جنہاں نے کم نعمتاں دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا زیادہ تو زیادہ شکر ادا کیتا ہے۔ نعمتاں گھٹ بھی نے لیکن شکر اللہ دی ذات دا سب سے زیادہ کیتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ملی تے تد بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، تے جے اولاد مل گئی ہے تے پھر شکر کرن دی انتہا کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فرمایا اللہ سونیا
اولاد نہیں دیتی تد بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ بڑھاپے دے اندر 80 سال دی زندگی اندر اگر اللہ بیٹا اسماعیل عطا کر دیتا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، سونیا مالکا اگر مینوں بیٹا عطا کیتا ہی تے اللہ تد بھی میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے دکھا دیاں گا، تد بھی میں اللہ تیرا شکر گزار بندہ ہاں، اللہ تد بھی میں تیرا شکر کرنے والا ہاں۔ قربان جاواں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا شاکر لی انعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا ابراہیم دی ذات او ذات ہے جنہ نے اللہ دیاں نعمتاں کھا کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے، اور جنہ دے کولوں نعمتاں اگر خوش گئیاں نے تے رب دے گلے شکوے نہیں کیتے بلکہ پھر بھی رب دا شکریہ ہی ادا کیتا ہے نا۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر ایک قانون بنا دیتا ہے، ایک کسوٹی بنا دیتی ہے، جیڑا بندہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے گا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا جیڑا بندہ میرا شکر گزار بندہ ہے میں اس بندے نو زیادہ عطا کرنا وا، تے لیکن جیڑا بندہ میریاں نعمتاں دی ناشکری کردا ہے، نعمتاں کھائی بھی جاندا ہے، رب دے گلے شکوے کری بھی جاندا ہے، نعمتاں جناب استعمال بھی کری جاندا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ نے اولاد دیتی ہے، اللہ نے جوانی دیتی ہے، اللہ نے صحت دیتی ہے، اللہ نے دولت دیتی ہے، ہر قسم دی نعمت موجود ہے، اس دے باوجود پھر اللہ دیا جناب گلے شکوے کردا ہے، اللہ دیاں نعمتاں دی شکر گزاری نہیں کردا۔ اللہ فرماندے نے ایک وقت آوندا ہے میں اس بندے دے کولوں نہ شکری دی وجہ تو او دی ہر چیز ہی اپنے پاس بلا لینا وا۔ اگر جڑا بندہ اللہ دا شکر گزار رہی نا بندہ، فرمایا اگر ابراہیمی اپنے آپ نو کہندے جے، اگر ابراہیم علیہ السلام دے نال اپنی نسبت اپنا تعلق جوڑ دے جے، پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ بناؤ، ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید اپناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام جیسا شکر گزار اپنے آپ نو رب دے سامنے بن کے دکھاؤ، پھر تسی ابراہیمی کہلاؤن دے حقدار جے، پھر تسی ابراہیمی جے۔ اگر فرمایا انہاں چیزاں دے اوپر تسی عمل نہیں جے کر دے، پھر تہاڈا ابراہیم علیہ السلام دی ذات دے نال کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے اتنے شکر گزار بندے نے، اور اللہ تبارک و تعالی دے اتنے جناب توحید دے پختہ، توحید دے عمل اندر اتنے پختہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان دے بارے اپنے قرآن اندر کئی 20 آیات جیڑیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان دے بارے، عظمت دے بارے، انہاں دے مقام دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیاں نے۔ اور فرمایا تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز سن، انہاں دے کول اگر کوئی مہمان آ جاندا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام او دی مہمان نوازی اندر کوئی بھی کسر نہیں سن چھڑ دے۔ اور بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان اولا من زیف زیف ابراہیم، فرمایا کائنات دے اندر جس بندے نے سب تو پہلا مہمان نوازی کیتی ہے انہاں نو ابراہیم علیہ السلام کیا جاندا ہے۔ مہمان نوازی دے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہے جنہاں نے سب تو پہلا دنیا دے اندر مہمان نوازی کیتی ہے، اپنے مہمان دی قدردانی کیتی ہے۔ اور قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کیتی، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم اندر انہاں نو غرق کرنے واسطے بھیجے نا، تے قرآن نے سورہ ہود اندر
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی مہمان نوازی دا ذکر بڑے پیارے انداز اندر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ فرشتے آئے، آ کے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال سلام دعا کیتی ہے۔ اینی دیر گزریے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے کولوں اٹھے نے، تھوڑی دیر بعد بھجا ہویا بکرا مہمان نوازی واسطے انہاں دے سامنے لے آ کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتے آئے نے ملن واسطے تے انہاں دی مہمان نوازی اندر جناب پورا روسٹ کیتا بکرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور ساڈے طرح نہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تے اپنے جناب متھے تے شکن پا لینی ہے کہ انہوں پانی بھی پلانا پائے گا، انہوں جناب روٹی بھی کھلانی پائے گی، انہوں بستر بھی مہیا کر کے دینا پائے گا۔ اوے میرے بھائیوں تے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دے دین اندر مہمان نوازی دی اتنی اعلیٰ جناب اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں دی قدر کرنگے جڑے لوگ مہمان نواز نے، مہمان نوازی کر دینے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساڑی شریعت اندر اس بندے دے ایمان نو مشکوک قرار دیتا ہے جڑا بندہ مہمان دے کے مہمان دی مہمان نوازی نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس بندے دا اللہ تے اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہے اس بندے نو چاہیے کہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی اچھے طریقے نال کرے۔ یہ ساری شریعت دا ایک اہم ترین جز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر یہ خوبی بدرجہ عطم موجود ہے کہ بہت زیادہ اپنے جناب مہمانہ دے نال مہمان نوازی کرنے والے نے۔ اور جناب یہ بات روایات دے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک اپنے جناب کھانے دا آغاز نہیں سن کر دے جنی دیر تک کسی مہمان تلاش کر کے اپنے نال اپنے دسترخوان تے بٹھا نہیں سلیندے۔ اسی جناب کوئی مہمان آ جائے تے اپنے برتن جڑے ہیں سمیٹنے شروع کر دینے ہیں کہ یار بعد اندر ہی کھاواں گے، اگر کھادا تے اینوں بھی نال کھوانا پائے گا تے اس کر کے بعد اندر ہی اسی اپنا کام جڑا ہے کر لاں گے۔ اے میرے دوستو ساڈی شریعت دا اے عمل نہیں، بلکہ مہمان نوازی والا ذہن انسان دا ہونا چاہیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اس مہمان نوازی دا جناب اجر تے صلہ اور کیا عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشرون، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والے دن تسی لوگ اللہ دے سامنے اکٹھے کیتے جاؤ گے، خفاتن عراتن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم بھی تواڈے ننگے ہون گے، پیر بھی تواڈے ننگے ہون گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تسی پہلے دن اپنی ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہوندے جے، اس ہی حالت اندر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھان گے۔ اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا یکسا یوم القیامت، آپ نے فرمایا ان اولا یکسا یوم القیامت ابراہیم الخلیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی مہمان نوازی دا صلہ اللہ نے انہاں نو اے عطا کیتا ہے، کل قیامت والے دن سب تو پہلا لباس اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کرن گے۔ سب تو پہلا لباس جس ہستی دے جس ذات دے جناب جسم تے پہنایا جائے گا انہاں نو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سب تو پہلا لباس مہیا کرن گے۔ اس کر کے اگر مہمان آ جائے تے او دی مہمان نوازی کریا کرو، اگر ابراہیمی بننا ہے
ہے، اگر جناب مقام پانا ہے، اگر بلندی حاصل کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام دی جس جگہ تے سنت اسی قربانی والی زندہ کرنے ہاں، ابراہیم علیہ السلام دے یہ دوسرے اوصاف جڑے نے انہاں نوں بھی اپنی ذات اندر اسی جناب شامل کرن دی کوشش کریے اور انہاں جیسا شکر گزار بنیے، انہاں جیسی مہمان نوازی ادا کرنے والے بن جائیے، انہاں جیسی توحید اور انہاں جیسی جناب عقیدہ پختہ اپنی رب دی ذات تے بنا لئیے۔ اور فرمایا چوتھی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات اندر انہاں دے بارے کہ انہاں دے اندر عدم برداشت نہیں، یہ لوگاں دیاں باتاں نوں برداشت کر دینے، جناب کوئی گلا کر جائے، کوئی شکوہ کر جائے، کوئی جناب مندہ بول جائے، کدی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، عدم برداشت اپنے اندر پیدا نہیں ہون دیتی۔ اور اے ہوئی خوبی دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ دے نیک تے برگزیدہ بندے نے کہ جنہ دے اندر حلم جیڑا ہے اللہ نے کٹ کٹ کے پیدا کر دیتا ہے۔ برداشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کنے سال تبلیغ کیتی ہے تے صرف حضرت لوط علیہ السلام انہاں دی تبلیغ نال مسلمان ہوئے نے، اور ہار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ عراق چھڈ کے شام دی سرزمین اندر جانا پیا۔ ایسی برداشت، ایسا حلم، فرمایا ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ منیب، ابراہیم علیہ السلام دی ذات بڑی حلم والی ہے، بڑی بردباری والی ہے، مہمان نوازی بھی اعلیٰ، انہاں دے اندر حلم بھی، بردباری بھی، برداشت بھی سب تو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی سی۔ اور اے مقام اور فضیلتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جناب ایویں ہی عطا نہیں کر دیتیاں، بڑیاں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے سامنے پیش کیتیاں نے، تد جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اے فضیلتاں تے اے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائے نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پنجویں خوبی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ہر وقت اپنی زبان نو اپنے رب دے ذکر دے نال تر و تازہ رکھ دے سن، ہر وقت اپنے رب دی یاد اندر، اپنے رب دی جناب ذکر اندر گزار دے سن، ہر بات دے نال اپنے رب دا جناب نام بڑے پیار دے نال محبت دے نال لیندے نے۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہتے فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی ذات دا ذکر اس طریقے نال کردے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ دی ذات دا نام، اللہ دی ذات دا ذکر، اللہ رب العزت دے نال پیار تے محبت والیاں گلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان نو ہر وقت اللہ دے ذکر دے نال تر و تازہ رکھ دینے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا چاہندے ہو، انہاں دے اگر چاہندے ہو کہ اللہ تانوں بلندی ملے، تانوں ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام عطا ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت دی پیروی کرنی ہوئے گی، اتباع کرنی ہوئے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اوصاف حمیدہ اپنی ذات اندر پیدا کرنے ہون گے۔ اللہ تبارک و تعالی تانوں ساریاں نوں ابراہیم علیہ السلام دی سنت دے مطابق زندگی گزارن دی وجہ تو مقام تے بلندی تے شان عطا فرما دیں گے، اس دنیا اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام دا تانوں ساتھ نصیب فرمان گے۔ اس کر کے یہ دن آ رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جناب ذات دا اسی ذکر کرنے ہاں، اپنی زبان نال ذکر خیر کرنے ہاں، لیکن انہاں دے اوصاف اپنان دی کوشش نہیں کردے، صرف زبان دے نال نہیں اپنے عمل دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے اوصاف نے
انہاں اندر جڑے اوصاف حمیدہ پائے جاندے نے، انہاں اندر جڑیاں خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے رکھیاں سن، انہاں خوبیاں نو اسانو سارے نو اللہ کو دعا کریا کرو اللہ اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت جیسی سنت بنان دی، انہاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جڑا بندہ مہمان دے کے مہمان دی مہمان نوازی نہیں کردا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس بندے دا اللہ تے اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہے، اس بندے نو چاہیے کہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی اچھے طریقے نال کرے۔ یہ ساری شریعت دا ایک اہم ترین جو دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر یہ خوبی بدرجہ عطم موجود ہے کہ بہت زیادہ اپنے جناب مہمانہ دے نال مہمان نوازی کرنے والے نے۔ اور جناب یہ بات روایات دے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دیر تک اپنے جناب کھانے دا آغاز نہیں سن کر دے جنی دیر تک کسی مہمان تلاش کر کے اپنے نال اپنے دسترخوان تے بٹھا نہیں سلیندے۔ اسی جناب کوئی مہمان آ جائے تے اپنے برتن جڑے ہیں سمیٹنے شروع کر دینے ہیں کہ یار بعد اندر ہی کھاواں گے، اگر کھادا تے اینو بھی نال کھوانا پائے گا، تے اس کر کے بعد اندر ہی اسی اپنا کام جڑا ہے کر لاں گے۔ اے میرے دوستو ساڈی شریعت دا اے عمل نہیں، بلکہ مہمان نوازی والا ذہن انسان دا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس مہمان نوازی دا جناب اجر تے صلہ اور کیا عطا فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماندے